میں امداد سمرو، میرے ہاتھ میں ایک تحریر ہے، اور اس تحریر کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے درمیان لڑائیاں بڑھ گئی ہیں، سخت ہو گئی ہیں۔ وجہ ہے کہ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب سے تنگ آ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب نے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے اپنی بہن کو مداخلت کرنے کا کہا، تو ان کی بہن نے مداخلت کی، اور ان کے ساتھ بھی بشریٰ بی بی کی ہو گئی لڑائی، اور ہاتھا پائی تک کی لڑائی اب معمول بن گئی ہے زمان پارک میں عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی۔ اور جب بہن نے مداخلت کی عمران خان صاحب کی، تو ان کے ساتھ بھی بشریٰ بی بی کی لڑائی ہو گئی، اور عمران خان نے فائنلی اپنی بہن کو گھر سے نکال دیا۔ ایک انتہائی کیا کہیں کہ سنگین قسم کا معاملہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ لانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ معاملہ سامنے لانے والا جو بندہ ہے وہ پروجیکٹ عمران خان صاحب کے لیے جو پاکستان میں پراپر ایک نیٹ ورک بچھایا گیا تھا، جو جال بچھایا گیا تھا ہر محاذ پر، عدلیہ کے اندر، میڈیا کے اندر، فوج کے اندر، بیوروکریسی کے اندر، سول سوسائٹی میں، اور پھر خاص طور پر اوورسیز میں، تو اس میں جو کچھ کلیدی یا بڑے نام تھے، ان میں سے ایک نام ہے، میڈیا کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے میڈیا کا، عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کے حوالے سے، ادروائز نہیں۔ ان کے پروجیکٹ کو، عمران خان صاحب کو کا پروجیکٹ جو تھا، اس میں ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی تھی۔ کچھ کی ڈیوٹی تھی کہ عمران خان صاحب کو سپر ہیرو کر کے اور پاکستان کا نجات دہندہ کر کے پیش کیا جائے۔ کچھ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا جائے۔ کچھ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کے چہروں پر کالک ملی جائے الزامات کی شکل میں۔ تو یہ کردار وہ ہیں جو یہ انکشاف کر رہے ہیں، جو معلومات سامنے لا رہے ہیں، وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار رہے، اور جو بھی ڈیوٹی تھی اس ڈیوٹی کے تحت وہ عمران خان کے مخالفین، چاہے وہ نواز شریف، چاہے شہباز شریف، چاہے مریم نواز، چاہے آصف زرداری، ان کی کردار کشی کرنے میں پیش ہوتے تھے۔ فائلیں بغلوں میں دبی ہوتی تھیں، عدالتوں میں بھی جاتے تھے، مقدمات بھی خود سے کیے انہوں نے جا کر۔ تو اب وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ یا ان کے گھر کے اندر کی باتیں اسی طرح باہر نکال رہے ہیں جیسے عادل راجہ، میجر عادل راجہ باہر بیٹھ کر پاکستان کی افواج کے متعلق مختلف دعوے کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اس طرح کے دعوے ہوتے ہیں کہ بندہ اس پر بات بھی نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے ان میں ابھی تک جو بھی انہوں نے دعوے کیے ہیں اس میں کوئی سچائی نظر نہیں آئی، لیکن روزانہ بیٹھ کر پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال لیکن یہ بندہ پروجیکٹ عمران خان کی محبت میں مبتلا تھا، عادل راجہ بھی ہے، لیکن یہ عمران خان کے اگینسٹ ہو گیا ہوا ہے۔ کافی عرصے سے میں چال چلن دیکھ رہا ہوں۔ اب بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب کے رشتے کا، تعلق کا جو ایک بڑا جو تھا نا ریزن جو تھی بڑی، وہ اون چودھری سامنے لا چکے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ جی بشریٰ بی بی اور عمران خان کی شادی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ کہا گیا تھا کہ عمران خان بشریٰ بی بی سے اگر شادی نہیں کریں گے تو وزیر اعظم نہیں بنیں گے، تو لہٰذا بشریٰ بی بی ان کی ایک شادی تھی، ان کی ایک ہیپی فیملی تھی، خوشگوار زندگی گزار رہی تھیں، بچوں کی شادیاں ہوئی تھیں، نانی کا بتایا گیا کہ وہ نانی بھی بن چکی تھیں، اور پھر ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات ایسے اچھے کہ خاور مانیکا صاحب انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ جی آپ شادی کر لیں، اور اتنی آئیڈیل فیملی کہ بچوں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ کر لیں شادی۔ تو ظاہر ہے اس کے پیچھے وہ جو جواز عمران خان کو بتایا گیا یا جو اون چودھری سامنے لائے ہیں، وہ جواز تو 100% اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا تھا، یہ ایک پروجیکٹ تھا پراپر، تو یہ بات بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی اس کا سمجھ لگ گئی ہوگی، اور پھر عمران خان صاحب ڈھونڈ رہے تھے رشتہ شادی کے لیے، جب وہ ریحام خان سے شادی کر چکے تھے اس دوران ہی، تو پھر اس طرح ایک پراپر، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن طاقت، پیسہ، جو لوگ بشریٰ بی بی کو جانتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ طاقت اور پیسہ ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اور یہاں ان کو وہ ملنا بڑا آسانی سے، کوئی محنت نہیں کرنی تھی پیچھے بیٹھ کر، اور عمران خان صاحب کی جو ذہنی حالت ہے اس کے ساتھ کھیل کر
وہ یہ سارا کچھ کر سکتی تھی۔ عثمان بزدار آپ کے سامنے ہے، جس طرح عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا، تو جو عمران خان صاحب کے معاملات، وزیر اعظم وہ اس 1 جنوری کی تاریخ کو ہونے والے اس نکاح، جس کے اوپر بھی اب مقدمہ بازی ہے کہ جی عدت میں نکاح کیا گیا تھا، تو اس نکاح کی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے یا نہیں بنے، لیکن جن کے ساتھ بشریٰ بی بی کے ساتھ عمران خان صاحب نے نکاح کیا تھا، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملات خراب ہوئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد جو معاملات بگڑے وہ سارے کے سارے بشریٰ بی بی کی وجہ سے بگڑے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات خراب ہوئے بشریٰ بی بی کی وجہ سے، کیونکہ بشریٰ بی بی ایک ٹارگٹ پر تھی نا، ظاہر ہے۔ تو جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات خراب ہوئے بشریٰ بی بی کی وجہ سے۔ اس وقت کے DGISI اور آج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو عمران خان صاحب نے DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا بشریٰ بی بی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو ثبوت دیے تھے کہ بشریٰ بی بی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر دہاڑیاں لگا رہی ہیں، ہیرو کے ہار لے رہی ہیں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض سے، اور پھر آڈیوز بھی سامنے آ گئی، تو ان کے ساتھ بگڑ گئی۔ پھر ایک وہ جو مرشدوں کا ٹولہ پکڑا گیا تھا، اس ٹولے کے متعلق جو اعزاز سید نے خبر دی تھی، اس کے مطابق یہ عمران خان صاحب کو ان مرشدوں کے ذریعے ان مرشدوں نے بشریٰ بی بی کے ذریعے یہ بات ان کے دماغ میں بٹھا دی تھی کہ اگر آپ کے معاملات فیض حمید کے ساتھ ٹھیک چل سکتے ہیں، وہ DGISI رہے اور پھر ان کو آپ آرمی چیف بنائیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس کی وجہ بھی یہ بنے کہ عمران خان صاحب جب فیصلہ ہو چکا ہوا تھا فیض حمید صاحب کو DGISI کے عہدے سے ہٹا کر کور کمانڈر پشاور لگانے کا، یہ 6 اکتوبر 2021 کا وہ جو نوٹیفیکیشن تھا، جس کو عمران خان صاحب نے بعد میں تسلیم نہیں کیا تھا، وہ بھی سامنے آ چکا ہوا تھا۔ تو وہ تناؤ کی وجہ بھی بشریٰ بی بی تھی۔ تو بشریٰ بی بی نے پراپر ایک اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے جو لوگ اپنا بہت قریب سے معاملات کو دیکھتے رہے، اور خاص طور پر ایک سابق ایک افسر ہیں انویسٹیگیشن کے ایک ادارے کے، ایک ایجنسی کے، انہوں نے ہمیں خود بتایا کہ جناب اتنی بڑی دہاڑیاں ہیں کہ آپ بھول جائیں گے کہ زرداری صاحب اور نواز شریف پر جو الزام ہے آپ بھول جائیں گے کتنے بڑے الزامات ہیں۔ تو اب جو بشریٰ بی بی صاحبہ یہ سارا کچھ ظاہر ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد ایک چیز اسٹیبلش ہو کر سامنے آئی کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ آئی ہیں پیسہ بنانے، طاقت، یہاں تک کہ بشریٰ بی بی کے جو سابق شوہر خاور مانی کا، وہ سرکاری دفاتر میں جا کر اس روب کے ساتھ بات کرتے تھے کہ ہماری حکومت میں ایسا ہوگا۔ ان کے بچے جا کر سرکاری دفاتر میں کہتے تھے کہ ہماری حکومت ہے۔ اور پہلی جو کنٹروورسی عمران خان صاحب کو گلے پڑی تھی، وہ پاک پتن کے جو DPO تھے، ان کو صرف اس بنیاد پر ہٹایا گیا تھا کہ جی ایک گاڑی روکی گئی تھی، اور پتہ بعد میں چلا کہ اس گاڑی میں بشریٰ بی بی کے جو فیملی تھی، اس کی وجہ سے پھر وہ IG کو بٹھا کر احسن جمیل گجر نے IG کی اور اس افسر کی بےعزتی بھی کی تھی عثمان بزدار کے سامنے، اور ان کا تبادلہ بھی کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے جب وہ طاقت اور یہ سارا کچھ چھن جاتا ہے، یا پھر جس طاقت کے لیے آئے وہ طاقت تو چھن گئی، لیکن جس پیسے کے لیے آئے وہ پیسہ چھن جائے، تو پھر کون ساتھ نبھاتا ہے؟ اب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں، یہ کر رہے ہیں اسد کھرل صاحب، ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور وہ نیب وغیرہ کرتے رہے، انویسٹیگیشن کرپشن کے ایشوز کو وہ دیکھتے رہے، لیکن بہرحال اب اسد کھرل کی زبان پر اعتبار کرنا یہ لازمی نہیں ہے، نہ میں کر رہا ہوں، میں صرف وہ انہوں نے جو ایک پورا ایک تھریڈ ٹویٹ کیا ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے جی لکھا ہے، ٹائٹل ہے زمان پارک سے اہم ترین۔ چند روز قبل بشریٰ بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں، آپ سے شادی عدالتوں، نیب اور دیگر اداروں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے نہیں کی۔ عمران سامنے چشمہ لگائے، سر جھکائے سنتے رہے، اور اچانک بات تکرار سے ہاتھا پائی تک پہنچی۔ اس وجہ سے دونوں میاں بیوی میں شدید ناراضگی ہو گئی، اور عمران خان نے صلح کے لیے اپنی ہمشیرہ روبینہ خانم کو بلوایا۔
جب روبینہ اور بشریٰ بی بی میں بات شروع ہوئی تو بشریٰ بی بی نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کیس کی گواہی لی گئی تو میں دوں گی۔ اب توشہ خانہ میں بشریٰ بی بی کی آڈیو عمران خان صاحب کے لیے ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ ثبوت کہہ لیں کہ اس میں عمران خان صاحب کے اوپر، کیونکہ اسی لیے توشہ خانہ سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ توشہ خانہ کے مقدمے کو روکا جائے، اور پھر آج ہی سپریم کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر لی کہ توشہ خانہ کا معاملہ جو عدالت اپیل دائر کر دی کہ جس کو رکوائی جائے کاروائی۔ تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پٹیشن جاتے ہی فوراً اپنا 2 رکنی بینچ بنا لیا، بجائے اس کے یہ دیکھے کہ جی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی معاملہ پڑا، بہرحال بنا دیا، جس میں جسٹس یہ آفریدی صاحب اور جسٹس محترمہ مسرت ہلالی صاحبہ، یہ 2 رکنی بینچ بنا۔ تو عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کا مقدمہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، میں نے اس عمر میں عدالتوں میں پیشیاں یا جیل جانے کے لیے شادی نہیں کی، یہ بشریٰ بی بی نے کہا، جس پر روبینہ نے کہا کہ جب مال کھاتی رہی تھی تب کیوں نہیں یاد آیا تمہیں؟ اس بات پر بشریٰ بی بی نے بھی جواباً روبینہ خانم کو برا بھلا کہا۔ اچھا، یہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں یا عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، اس کے اندر سے بہت کچھ بشریٰ بی بی کے لیے میڈیا کو ملتا رہا ہے، بہت کچھ۔ جس طرح عمران خان صاحب کے اپنا بشریٰ بی بی کی سہیلی فرح گوگی صاحبہ، ان کے شوہر نے عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی شادی لیک کی تھی، انہوں نے بتایا تھا احسن جمیل گجر نے میڈیا کو۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب کی فیملی سے بھی میڈیا کو بہت کچھ ملتا رہا ہے کہ جی یہ کر رہی ہے بشریٰ بی بی، یہ کر رہی ہیں، اور جادو دھاگا ٹونا انہوں نے زیادہ پھیلایا ہوا تھا یہ سارا کچھ۔ پھر اسی لیے انہوں نے جہانگیر ترین کو کہہ دیا تھا بشریٰ بی بی نے، وزیر اعظم جب بنے عمران خان، حلف برداری کی تقریب میں، کہ جی آپ مجھے جادوگر نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال تو روبینہ خانم کو برا بھلا کہا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی، تاہم عمران خان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا، اور بشریٰ بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بہن کو گھر سے واپس بھجوا دیا۔ لڑائی کی اصل وجہ توشہ خانہ کیس بنی۔ پہلے ہلکی پھلکی تکرار ہوتی رہی، لیکن اچانک بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ذرائع نے مزید بتایا کہ چند روز قبل بشریٰ بی بی اور عمران خان کے بیچ جھگڑا ہوا، جس میں عمران خان کو مبینہ طور پر مار بھی پڑی، یعنی مار بھی پڑی کچھ اس طرح کا۔ اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان شدید ناراضگی رہی، جس پر عمران خان نے اپنی بہن روبینہ خانم کو بشریٰ بی بی کو سمجھانے اور منانے کے لیے بلوایا، لیکن بات سلجھنے کے بجائے الجھ گئی۔ اس کے بعد عمران خان نے بشریٰ بی بی کو گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی، اور اپنے کمرے سے لان میں جانے اور وہاں سے مین گیٹ سے نکلنے والا دوسرا دروازہ بند کروا دیا، یعنی ان کو محبوس کر دیا، کمرے کے اندر بند کر دیا۔ ہمارے استاد سعید چودھری صاحب کی خبر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چند روز پہلے بشریٰ بی بی کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی میں نے والدہ کی طرف جانا ہے، ان کی خبر لینے، وہ بیمار ہے، میں ان کی طرف جا کر رہنا چاہتی ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ نہیں، جب بھی جائیں گے ہم ساتھ جائیں گے، آپ اکیلے نہیں جائیں گے۔ سعید چودھری صاحب کے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر، عمران خان کو وکیل کسی نے بتایا اپنے، کہ اعظم خان اور شہزاد اکبر پہلے ہی گواہی دے چکے ہیں۔ فواد چودھری کی گواہی سامنے آ گئی عدالت اپنا الیکشن کمیشن میں، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو ان کے مطابق اعظم خان اور شہزاد اکبر کی گواہیاں آپ کے خلاف آ رہی ہیں، اور بشریٰ بی بی توشہ خانہ کے معاملے میں کہیں بھی کوئی بات یا کوئی گواہی دے سکتی ہے، لہذا ان کو اکیلا باہر نہیں جانے دینا، بلکہ گھر سے باہر ہی نہیں جانے دینا۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے، یہ کسی حد تک مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں وزن ہے۔ باقی لڑائی والے معاملے میں میں بتاتا ہوں وہ کیا کہانی ہے۔ اب مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے، جہاں تازہ سیمنٹ پلستر کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں، اور ابھی تک اس پر پینٹ نہیں ہوا۔ جبکہ دوسری جانب عمران خان نے کچھ نئے سیکیورٹی گارڈز کمانڈوز کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ یہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے دروازے بند کروا دینا، جن میں جو نئے گارڈ مقرر کیے ان میں 2 بارش ہیں، جن میں سے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے جو بنی گالہ میں شام کے وقت چہل قدمی کے دوران ان کے آگے یعنی عمران خان کے آگے اسلحہ اٹھائے نظر آ رہا ہے، جبکہ دوسرا زمان پارک میں ڈیوٹی پر مامور ہے، جس کا اصل کام عمران خان کی عدم موجودگی میں گھر آنے والوں اور بشریٰ بی بی کو گھر سے نکلنے سے روکنا، یعنی عمران خان کی غیر موجودگی میں بشریٰ بی بی سے گھر میں کوئی نہیں مل سکتا، یہ ذرائع ان کے دعویٰ کر رہے ہیں۔
عمران خان پہلے صحافیوں، وکلاء، پارٹی رہنماؤں کو گھر کے اندر ملتے تھے، جبکہ دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر سے لان کی طرف کھلتا تھا ادھر کسی سے نہیں ملتے تھے اور بشریٰ بی بی اپنے کمرے سے لان میں جا سکتی تھی، لیکن اب وہ دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اب وہ گھر سے صرف ایک دروازے سے ہی نکلا جا سکتا ہے۔ عمران خان اور بیرسٹر اعتزاز احسن کے گھر ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں گھروں کے لان بھی ساتھ ساتھ ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی ہے، جس کے باعث کئی مواقع پر دروازہ کھول کر دونوں لان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ عمران خان کا گھر قدرے چھوٹا ہے، جبکہ ان کے گھر سے ایک دروازہ اور ایک گلی سے کے ذریعے تیسرے آخری اور ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان کے بڑے گھر میں جا سکتا ہے، اور عمران خان ایکسرسائز بھی اسی گھر میں کرتے ہیں۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان اور ان کی ہمشیرہ روبینہ خانم اور بشریٰ بی بی کی لڑائی کے بعد بڑی تبدیلیوں میں نئے گارڈز کی تعیناتی اور گھر کا ایک دروازہ بند کرنا ہے اور بشریٰ بی بی کی نقل و حرکت محدود کرنا ہے۔ تاہم خانسامہ دو مالی اور گھر میں صفائی کرنے کے ساتھ گھر کا باہر سے سامان لانے والا ملازم اور گھر کا کام کاج کرنے والی 3 خواتین ملازمائیں بھی ابھی تک پرانی ہی ہیں۔ ذرائع سے تصدیق کے بعد یہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہیں، تاہم پھر بھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بشریٰ بی بی صاحبہ اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ روبینہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان اپنا موقف دینا چاہے یا وضاحت کرنا چاہے تو پلیٹ فارم حاضر ہے اور وضاحت یا موقف کو منوعاً پیش کیا جائے گا۔ اب اس میں مجھے جو پرسنلی لگ رہا ہے کہ کافی ساری معلومات جو ہے وہ کشیدگی جو ہوتی ہے نا، تناؤ، وہ تو وہاں پر ہے، وہ تو میری بھی انفارمیشن ہے کہ وہاں تناؤ بہت ہے، کیونکہ حالات سنبھل نہیں رہے۔ عمران خان صاحب کو بشریٰ بی بی صاحبہ کہتی میں نے یہ کر دیا ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو گیا ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو جتنے بھی پرابلم اس وقت ہیں، عمران خان صاحب کا اپنا دماغ استعمال وہ کرتے نہیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی وجہ سے۔ بشریٰ بی بی سمجھتی ہے کہ جی میں اب کل کو فرض کر لیں کہ معاملات بشریٰ بی بی کے بچوں پر آ جائیں، ان کے اوپر مقدمات جس طرح عمران خان کی بہنوں پر ہوئے اور بشریٰ بی بی کے ایک بیٹے کو تو طلب بھی کیا گیا تھا تو یا بھائی کو، تو ان کی طرف معاملہ چلا گیا، تو کیا بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کھڑی رہیں گی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تو تناؤ کی صورتحال موجود ہے عمران خان اور بشریٰ بی بی کے درمیان، لیکن لڑائی ہے، یہ معاملہ بھی مشکوک ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے اور وہ یہ ہے کہ نشانہ اس وقت بشریٰ بی بی ہے۔ بشریٰ بی بی کو کمزور کر کے، عمران خان سے الگ کر کے اور عمران خان کے خلاف بڑی گواہی، اگر بشریٰ بی بی گواہی دے دیتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، تو پھر سوچیں کہ عمران خان صاحب کے پلے رہنا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک کھیل عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں اپنی پراکسیز باہر بٹھا کر، تو دوسری طرف والے کوئی کھیل نہیں کھیلیں گے۔ کیا ان کی کسی نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں؟ تو کھیل بڑا دلچسپ ہو گیا ہے۔ اور ایک چیز کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے معاملات اچھے نہیں ہیں اور آگے یہ مزید خراب ہوں گے، بہتری کے امکانات کم ہیں، یہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں۔ اس کا انجام کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ عمران خان صاحب نے اپنی پرانی شادیوں کا انجام جو کیا تھا وہ عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوا تھا، اب ادھر کس کی مرضی ہوگی، کیا ہوگا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حالات اور معاملات اس خبر کے اوپر مکمل طور پر نہیں یقین کر رہا میں، لیکن اس کا کچھ حصوں سے مجھے اتفاق ہے، لیکن اس کے باوجود معاملات گڑبڑ ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔